بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما وہی اداة حصر مثل کلمۃ الا فاذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین دلت بالملازمۃ البینہ علی انتفاعہ عن غیر ذلک الموضوع وہذا واضح۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ ادات حصر کے حوالے سے چل رہی تھی۔ مفہوم حصر میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ کو بتا سکیں کہ جملہ حصریہ کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے کہا تھا کہ ہاں اس کے کچھ ادوات ہیں جو حصر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جیسے ادوات بدلیں گے ویسے ویسے اس کا حکم جو ہے وہ بدلتا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ الا جو ہے کچھ ادوات ہیں کہ جو حصر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کل جو ہے وہ الا کے بارے میں بتایا تھا، آج جو ہے وہ انما کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انما بھی ان حروف میں سے ہے کہ جو حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور یہ انما جو حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ من باب حقیقت ہے کہ انما جو ہے وہ اس کے حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا کیا تو انہوں نے کہا کہ بس جب یہ حقیقت ہے اس حصر کے لیے، اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہہ رہے ہیں تبادر ہے، یعنی انسان کا ذہن جو ہے انما سنتے ہی حصر کو سمجھ لیتا ہے، سمجھ رہے؟ اور ہم نے کیا بتایا تھا کہ اگر کوئی حرف ایسا ہے کہ جس سے حصر سمجھ میں آ رہا ہو تو حصر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی، مثال کے طور پر انما اللہ واحد یا انما اللہ قادر، مثلا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ ہی جو ہے وہ قادر ہے، یا پھر ہم صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا تو یہ آپ کا ہی کہہ دینا، حصر کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیر سے جو ہے وہ اس چیز کو نہیں چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حصر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ غیر سے اس چیز کی نفی کی جائے۔ تو میں کہہ رہے ہیں کہ انما حقیقتاً جو ہے وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے اور اس پر دلیل جو ہے وہ تبادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ ہے تو غیر پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا مفہوم ہوگا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے آپ سے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ولایت بس منحصر ہے ان تین چیزوں میں، اللہ، رسول اور ولی میں، ٹھیک؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ حصر پر دلالت کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اوروں کی ولایت کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں بل کا وہ ہے، بل بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بل یہ وہ حروف میں سے ہے کہ جو اضراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اضراب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو ہے وہ تین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے بل کا۔ پہلا استعمال ہے اس کا کہ یہ جو ہے وہ مثال طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کلام کرتا ہے اور کلام کرنے میں چاہتا ہے کہ کسی اور چیز کو بیان کرے، لیکن غفلتاً کسی اور چیز منہ سے اس کے کچھ اور نکل جاتا ہے، کہنا چاہ رہا ہے کہ جاء زید، ٹھیک ہے، لیکن زید کی جگہ اس کی زبان سے اس کے منہ سے جو ہے غفلتاً امر نکل گیا، تو کیا کہے گا؟ جاء امر، جبکہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے زید، کہہ رہے جاء امر بل زید۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ کلام گرچہ جاء زید بل امر ہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے جاء زید ہی ایسا، وہ امر جو ہے وہ غلط اس سے زبان سے نکل گیا۔ تو یہ ایک اضراب کی صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت اضراب کی ہوتی ہے کہ نہیں، مضروب ان جو ہے، یہاں پہ مضروب ان اور مضروب یہ وہی والی بات ہے جس سے پہلے گزر چکی ہے، استثناء مستثنی من کیا ہے؟ کیا کہا تھا کہ اللہ کے بعد مستثنیٰ، اللہ سے پہلے، تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں بل کے بعد جو ہے وہ مضروب اور بل سے پہلے جو ہے وہ مضروب ان، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضروب ان کی تاکید کے لیے، تین وجہ ہے جس کے لیے بل کا استعمال ہوتا ہے۔ مضروب ان کی تاکید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بل کا، جیسے کیا کہا گیا ام یقولون بہ، نہیں عفوا یہ نہیں ہے، کہہ رہے زید عالم بل شاعر، یہ ایک مثال ہے۔ اس پہ کیا مطلب جسے ہوتا ہے کہ آپ یہ اس بات کی تاکید کرنا چاہ رہے ہیں کہ زید جو ہے وہ عالم کے ساتھ ساتھ جو شاعر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہوتا ہے تو وہ شاعر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ الگ فن ہے، لیکن آپ یہ کہ کہیں سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ زید عالم ہے بل شاعر کا ہم اضراب کر رہے ہیں، اضراب پیمانے اولا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ علم، عالم ہونا اور شاعر ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو تاکید کے لیے بل کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ فقط عالم ہے یا فقط شاعر ہے، نہیں، بلکہ عالم کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو کہہ رہے کہ ان دو معنوں میں جو بھی ذکر کیا ہے بل کا، کہہ رہے یہ دو معنوں میں جو بل ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں حصر کو دلالت نہیں کرتا، تو اس کا مفہوم نہیں ہوتا. ہاں ایک اور معنی ہے وہ کیا ہے کہ اگر رد اور انکار کے لیے بل کا استعمال کیا جائے. رد اور انکار کیا ہے؟ مثال طور پر آپ کسی بات کو کہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور اس بات کو آپ رد کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ نہیں ہماری مراد یہ نہیں ہے. جیسے پیغمبر اسلام کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ کفار کیا کہتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام مجنون ہے، تو پروردگار نے کیا کہا بل جاءہم بالحق، کوئی مجنون جو ہے وہ حق کو نہیں لا سکتا، پیغمبر تو وہ ہے کہ جو حق اور ہدایت لے کر آئے. تو یہ معنی میں اس کی تطبیق کرتے ہیں. کہہ رہے انما وہی ادات و حصر. اس کے علاوہ کہہ رہے کہ اب یہاں پہ یعنی بات ختم ہو گئی اس کی ادوات حصر کی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہیئت ہے جو یعنی کیا مطلب ہے، اگر اس کو خلاصہ آپ یہ کہنا چاہیں کبھی مادے کے اعتبار سے جو ہے وہ حصر سمجھ میں آتا ہے اور کبھی حیت کے حساب سے. تو اب تک مادے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے بعد اب حیت کے حساب سے، یعنی حیت کیا یعنی جملے کی ترتیب ایسی ہو کہ جو حصر کو دلالت کرے. جیسے اس کے بارے میں مثال انہوں نے دی ہے، ہم بلاغت میں پڑھتے ہیں کیا التقدیم و ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، ہے نا. یہ بلاغت کا قانون ہے کہ جس چیز کو مؤخر کرنا چاہیے تھا اگر آپ اس کو مقدم کر دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس میں تخصیص دینا چاہ رہے ہیں، حصر کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ مفعول فعل اور فاعل کے بعد آئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایاک نعبد میں یہ ایاک کیا مفعول ہے، مفعول مقدم ہے، تو کیوں آپ نے تقدیم کر؟ تو کہ بلاغت کا فائدہ یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو مقدم کر دے رہے ہیں جبکہ اس کو آخر میں ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب کہ آپ اختصاص چاہتے ہیں. اس لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں ایاک نعبد، تجھ سے ہی عبادت چاہتے ہیں، تجھ سے عبادت چاہتے نہیں. اگر یہ ترجمہ کریں گے تجھ سے عبادت چاہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ ہم غیر سے بھی عبادت لے سکتے ہیں، لیکن اگر کہ نہیں تجھ سے ہی عبادت چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ یہ تقدیم ما حقہ تاخیر سے آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک حصر کا طریقہ ہے جو، لیکن یہ کیا ہے یہ مادے کے اعتبار سے نہیں ہے، حیات کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کون سا مفہوم رکھتا ہے کون سا نہیں رکھتا ہے، بھی عبارت سمجھ میں آ جائے گی. کہ انما وہی ادات و حصر، یہ انما بھی جو ہے وہ کیا ہے ادات حصر میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف مثل کلمت اللہ. دیکھیے یہ مثل کلمت اللہ کیوں کہا؟ کیونکہ ابھی یہ حکم بتانے والے نہیں ہیں ابھی آپ کو، یعنی انما کا دیکھیے عبارت پڑھ لیں گے ہم دونوں، اس میں نہیں بتائے کہ اس کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہاں مثل کلمت اللہ، تو اللہ میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ مفہوم رکھتا لہذا یہ بھی جو ہے مفہوم رکھے گا. فَإِذَا اسْتَعْمَلَتْ فِي حَصْرِ الْحُكْمِ فِي مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ، بس اگر اس انما کا استعمال کس چیز میں ہو، حکم کے حصر کرنے کے لیے، کس میں؟ موضوع معین میں. اب اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکم کیا ہے، موضوع معین کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ حکم لگاتے ہیں، ہے نا. جاء زیدن میں کیا ہے، زید موضوع ہے اور اس کو مجیء کا آپ حکم لگا رہے ہیں، ہے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع حکم، اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پہ آپ حکم کی جگہ صفت لکھ لیں، اس پر موصوف ڈال دیں موضوع کے اوپر، تو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کیا کہہ رہے بس اگر اس استعملت کا فاعل کون ہے، ہے کی زمین کہاں پلٹے گی؟ ہاں وہی ادات انما ہے. وہ استعمال ہو کس کے لیے؟ فی حصر الحکم فی موضوع معین. چلیے جب تک ہم خارجی بات عرض کرتے ہیں کیونکہ اس میں ذکر کرنے والے ہیں، کہا کہ انما کی بات ہو رہی نا، تو کہیں کہ انما کا استعمال کیا ہے؟ ہم نے بھی کل اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ کس کے باب میں کہا تھا ہم نے کہ یہ جو ہے وہ دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ حصر الصفہ الموصوف ہوتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے موصوف کو صفت میں کہ یہی صورت انما میں بھی ہو سکتی ہے. انما میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صفت کو موصوف سے حصر کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے برعکس موصوف کو صفت. تو یہاں پہ کون سی بات پہلے میں داخل ہے؟ موصوف کو صفت میں حصر کرنا ان کا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. صفت کو موصوف میں کرنا، اگر آپ انما کے ذریعے سے حصر میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا تو یہ دیکھیے ہاں اس کی تردید نہیں ہے، اس کی تردید نہیں ہے کہ مطلب صفت موصوف جو صفت میں ہو جائے، نہیں یہ ہے ممکن ہے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ من باب مبالغہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مبالغے کے طور پر یعنی بہت زیادہ اہتمام اگر کوئی پیش کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ موصوف کو بس ایک ہی صفت سے متصف کر دیتا ہے. جیسا اس دن مثال لیا کرتا، کیا کہا تھا مثال میں
کہ وما محمد الا رسول، جبکہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر اسلام بشیر ہے، نذیر ہے، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہے کہ وہ کفار کو جو کیا رد کرنا تھا، بتانا تھا کہ مطلب ہمیں بالکل پسند نہیں ہے یہ بات کہ کوئی جو ہے وہ نبی کو ان کے نام سے پکارے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو کبھی خاص اگر اہتمام ہوتا ہے یا مبالغہ اگر بیان کرنا ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، وإلا صحیح نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو ہم انما کی بات کر رہے ہیں نا، تو انما میں کون سی مراد ہے؟ جب صفت کو آپ موصوف متصف کر دیں موصوف میں، ٹھیک ہے، اس سے یہ حصر والی مراد ہے. خیر، تو کہہ رہے انما وہی ادات حسن، یہ بھی ایک حصر کے لیے استعمال ہونے والا حرف ہے کلمہ اللہ کی طرح. فائزہ، ہاں لیکن اس کا استعمال اگر اس لیے کیا جائے، کس لیے؟ اذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین، اگر اس انما کا استعمال کسی حکم کو، ٹھیک ہے، کسی معین موضوع میں حصر کرنے کے لیے کہ بس یہ حکم فقط اسی موضوع میں ہی پایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ انما الہکم الہ واحد ہے نا، یعنی اب یہ وحدانیت صرف ذات پروردگار میں آپ حصر کرنا چاہ رہے ہیں اس وحدانیت کی صفت کو. ٹھیک ہے، حکم کی جو اوپر صفت بھی لکھیں، اگر آپ کسی صفت کو موصوف میں حصر کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے یہ والی بات آ گئی، موصوف کو صفت میں نہیں، صفت کو موصوف میں حصر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں دلت بالملازمۃ البینہ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مطابقہ نہیں، بالمطابقہ نہیں، بلکہ دلالت التزامیہ کے طور پر. اور وہ بھی ملازمہ کون سا؟ ملازمہ بین بمعنی لفظ، جہاں پہ لازم اور ملزوم میں فرق کرنا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دلالت کرے گا وہ ملازمتاً کس بات پر؟ علی انتفاعہ عن غیر ذلک الموضوع. ٹھیک ہے، کہ یہ حکم جو ہے وہ علی انتفاع الحکم عن غیر ذلک، بس اسی موضوع کے لیے جس کے لیے آپ نے ثابت کیا ہے بس اس کے لیے ثابت ہے اور غیر سے منفی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ، تو بس ولایت صرف اللہ رسول اور اولی الامر میں منحصر ہے، ان کے علاوہ ولایت نہیں ہے. تو یہ فائدہ ہے حضر کا. بات واضح؟ تو یہ عبارت واضح ہے نہیں واضح؟ جی، وہ ہاں واضح. ان کہہ رہے ہیں اس پہ زیادہ ہمیں تشریح نہیں کرنی، یہ بات واضح ہے. اس کی مثال اگر لکھا جائے تو یہ لکھ سکتے ہیں انما ولیکم اللہ والی. تیسرا حرف جو ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے بل، جس کو ہم بل اضرابیہ بھی کہتے ہیں. وہ ہے الاضراب، یہ اضراب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، وَتُسْتَعْمَلُ فِي وُجُوهِ، اضراب سمجھ رہے ہیں؟ اضراب کیا ہے؟ مطلب وہی جو ما قبل آپ ایک بات کہہ چکے ہیں اس سے جو ہے کیا ہے قطع کرنا چاہ رہے ہیں. وَتُسْتَعْمَلُ فِي وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، اس کا استعمال جو ہے تین وجہ سے ہوتا ہے. پہلا للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو غلط. پہلا استعمال یہ ہے کہ جو مضروبن ہے، مضروبن کون؟ جو بل سے پہلے واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے، جاء زید بل امر والی مثال میں ہماری. ہاں، اس میں کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یا تو مضروب ان کو غلط اس نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، غلطی، یا پھر کیا ہے کہ نہیں غفلت. ٹھیک ہے، ولا دلالت علیہ نہیں جنا حاصل. کہہ رہے کہ اب دیکھیے آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں، آپ کو یہاں پر یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا، بس آپ کو یہ کہہ دے رہے کہ حصر نہیں ہے. تو یہ اس سے آپ یہ سمجھیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دراصل یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مفہوم اسی کا ہوگا جو حصر پہ دلالت کرے گا. بات واضح ہے؟ جی، جب آپ کہیں گے کہ ولایت صرف اللہ کے لیے ہے تب اس کا مطلب ہے کہ آپ نفی کر رہے ہیں کسی غیر کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس معنی میں جو آپ وہ کرتے ہیں کہ جاء زید بل امر، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ بکر بھی آیا ہو. بات واضح ہے؟ ہاں، ایک بات اور چونکہ حکم کی بات گزر گئی، یہاں پہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حکم سے مراد شخص سے حکم ہے. ہاں، اب یہ بات ذہن میں رہے، چونکہ یہ بات ہمیشہ گزر چکی اور یہ متفق علیہ منات ذہن میں رہے. مفاہیم میں کیا کہا تھا کہ ہماری مراد شخص حکم، ہاں شخص حکم منتفی ہے، صحیح بات ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید آیا، ٹھیک ہے، یا امر آیا، تو اس پر حکم لگا رہے ہیں. لیکن یہ جیسے اس مثال میں کہہ رہے ہیں جاء زید بل امر میں، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید نہیں آیا بلکہ جیسے اضراب کر لیا آپ نے. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن زید کے علاوہ بکر آیا نہیں آیا، اس کو یہ ثابت ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ کہہ رہے یہ مسکوتن ہے، اس پر حکم نہیں لگا سکتے. تو شخص حکم منتفی ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن نوع حکم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مسکوتن ہے. واضح ہے؟ تو ہماری بات ہمیشہ حکم سے مراد سنخ حکم اور نوع حکم ہے. الثانی یعنی وجہ ثانی کیا ہے؟ للدلالت علی تاکید المضروب بیان، کہ یہ بل کا اضراب استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی کس بات کے لیے؟ کہ جو مضروب ان ہے اس کی تاکید کی جائے. ٹھیک ہے، وہ تقریر ہے اور اس کی تثبیت کے لیے کہ مطلب میری یہی مراد ہے ہی. نحو جیسے آپ کی کہا زید عالم بل شاعر، تو یہاں پہ مضروب ان کون ہے؟
عالم، ٹھیک ہے ہاں. تو کہہ رہے کہ ہاں بل شاعر، یعنی زید جو ہے وہ عالم کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شاعر بھی ہے. ولا دلالۃ حینئذ علی الحصر، یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی حصر کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی گویا کہ اس کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. الثالث للدلالۃ علی الردع وابطال ما ثبت اولا، تیسری وجہ جو ہے وہ ہاں، اور یہ محل کلام ہے اور اس کا مفہوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ للدلالۃ علی الردع وابطال ما ثبت اولا، کہ بل کا استعمال ہو کس بات کے لیے، کہ جس چیز کو آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں اس کو رد کرنا، اس کا انکار کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. جیسے کیا ہے، جیسے یہ کہا جائے ہم یقولون به جنہ، پروردگار ان کی کفار کی زبانی یہ نقل کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نبی معاذ اللہ کیا ہے، وہ ہے مجنون ہے. اب یہاں پہ بل کے ذریعے بل جاءہم بالحق، جبکہ میرا نبی کیا ہے، اب یہاں پہ بل یعنی انکار کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اب یہاں سے بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے. بل جاءہم بالحق، میرا نبی تو وہ ہے جو ان کے لیے حق لے کر آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، اور جو ہدایت لے کر آیا وہ مجنون نہیں ہوتا. فتدل علی الحاصل، تو اب یہاں پر یہ جو معنی ہے تیسرا والا، یہ جو ہے حصر پہ. اب یہاں پہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بل کے تین معنی کو کیوں نقل کیا. تین کو نقل اس لیے کیا تاکہ دو کو انکار کرے، یعنی دو حصر پہ دلالت نہیں کرتا، تیسرا جو دلالت کرتا ہے اس کو بیان کر دیں. فیکون لہا مفہوم، جب یہ حصر اس سے سمجھ میں آتا ہے تو اس کا مفہوم بھی ہوگا. وہذہ الآیۃ الکریمہ تدل علی انتفاء مجیئہ بغیر الہوى. تو اب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں، اب اس سے مفہوم کیا ہوا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام وہ ہے کہ جو حق لے کر آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ باطل پیغمبر اسلام سے کبھی صادر ہی نہیں ہو سکتا. یہ باطل چاہے کسی بھی حیثیت سے ہو، کسی بھی اس میں ہو، پیغمبر اسلام سے کبھی صادر نہیں ہو سکتا، وہ اسے نہیں لائے. یہ یعنی ہر طرح کے باطل کی نفی کی گئی ہے. تو یہ ختم ہو گئی بات اس کی ادات حصر کی، کہ جو مادے کے اعتبار سے حصر کو دلالت کرتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حیت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حصر کو سمجھاتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ ہونا کا حیات غیر الادوات، ٹھیک ہے، یا غیر المواد کہہ لیجیے، کہ کچھ ایسے ہیں حیتیں ہیں ایسی کہ جو ادوات کے علاوہ ہیں، تدل علی الحصر، اور وہ حصر پہ دلالت بھی کرتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حیت ہے کہ جو حصر پہ دلالت کرتی ہے تو کیا اس کا مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا جواب دے رہے ہیں مثل تقدم المفعول نحو، جیسے مفعول کا مقدمہ ہم نے پڑھا کہ مفعول مؤخر ہوتا ہے فاعل سے، فعل سے. اب یہاں پہ کیا ہوا، مقدم ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں ایاک جو ہے مفعول ہے اور مقدم ہے. ومثل تعریف المسند الیہ بلام الجنس مع تقدیمہ، آپ کیا کریں کہ جو مسند الیہ ہے، خبر ہے، اس کو کیا کریں، اس کو مقدم کر دیا اور معرف کر دیا الف لام جنس سے، ٹھیک ہے، مع تقدیم، اور اس کو مقدم کر دیا کس سے، ہونا کیا چاہیے کہ مسند الیہ جو کیا مؤخر ہوتا ہے، لیکن اس کو مقدم کر دیا، ٹھیک ہے. تو کیوں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک خاص اہتمام ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے نام العالم محمد، اصل ہونا کیا چاہیے تھا محمد عالم، ٹھیک ہے. تو یہ بات بنتی ہے، لیکن اب کیا کیا انہوں نے جو خبر ہے اس کو مقدم کر دیا اور الف لام جنس کر دیا. کیا مطلب، یعنی کل العلم محمد، یعنی ہر طرح کے علم، جو بھی آپ علم کو تصور کر سکتے ہیں وہ ذات محمد میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، اب یہاں پہ اب یہ کہیں گے یہ حصر ہے، کہ یہ حصر کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا. حصر کا معنی ہے اس میں العالم محمد، حصر کا معنی کیا ہے، کیسے سمجھیں گے حصر کا معنی ہے، کہ العالم محمد میں حصر کا معنی ہے کیسے، کہ اس طریقے سے کہ یعنی ہر طرح کا علم ہے، مکمل علم ذات محمد ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ پیغمبر اسلام علم کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ آپ جسے بھی علم کہیے، جو جتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، وہ علم کے معاملے میں پیغمبر اسلام کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہ کیا مطلب، غیر کے علم کی نفی کی گئی ہے، یعنی جو علم کا مقام پیغمبر اسلام کا وہ کسی غیر کا نہیں ہے. اس حصر ہے. اس طریقے سے وَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَزَامِ، یہ اس میں ایک شاعر کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا، اس کا یہ کہ قول وہی ہے کہ جو حزامے کہے، ایک لڑکی کا نام ہے، یعنی وہ اپنی محبوبہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یعنی بات تو بس وہی ہے کہ جو میری محبوبہ کی بات ہو، جو حزام کی بات ہو. یعنی کیا مطلب، یعنی غیر کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس اس کی نظر میں اگر کسی کی گفتگو کی حیثیت ہے تو اس کی محبوب کی، ٹھیک ہے. وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْعِلْمِ الْبَلَاغَةِ، اس کی تفصیل جو ہے علم بلاغت میں بہرحال موجود ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الْحَیَات ظَاهِرَةٌ فِي الْأَصْلِ، تو یہ دو، اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو حیات کی جب بات ہوئی تو دو باتیں انہوں نے ذکر کی، کیا تقدم المفعول والی بات اور تقدم خبر، یعنی خبر مؤخر ہوتا ہے اس کو مقدم کر دیا.
ٹھیک ہے، ادھر مفعول مؤخر ہوتا ہے اس کو مقدم کر دیا، اور یہ حسر پہ دلالت کرتا ہے، جب حسر پہ دلالت کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی ہوگا. فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، یہ حیاتیں جو کیا ہے حسر میں ظاہر ہے. فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم. تو اب اگر ان حیاتوں سے ٹھیک ہے حسر سمجھ میں آ رہا ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے ترجمہ بھی کیا، سمجھ میں آ رہا ہے، تو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے جملے کا کیا ہوگا مفہوم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی غیر سے اس کی نفی ہو جائے گی. لأنه کیوں لازم للحصر لزوم بینا، اس لیے کہ مفہوم یہی اس کا جو لزوم بیان بمعنی الخص ہے وہ یہی ہے. جب آپ نے علم کو محدود کر دیا ذات پیغمبر اسلام میں، تو اب غیر جو ہے وہ کیا ہے پیغمبر اسلام کے برابری کا علم جو ہے وہ نہیں رکھتا. وتفسير الكلام فيها لا يصح عنها وعلى كل حال فإن كل، اب یہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ جو وہ ہے وہ کیا بتا رہے ہیں، كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة. آپ ایک قاعدہ کلیہ یہ یہاں پہ یعنی مفاہیم حصر کے بارے میں آپ یہ لے سکتے ہیں مفہوم حصر میں کہ ہر وہ چاہے وہ حیت کے اعتبار سے ہو یا اعداد کے اعتبار سے، جس سے بھی حصر سمجھ میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے لازم بین بالمعنی الاخص کیا ہو مفہوم کے دلالت کرے گا. بات واضح؟ جی. یہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی کس کی، مفہوم حصر کی. ایک اور چھوٹا سا مفہوم ہے، اور یہ سب کس کی قسم ہے، مفہوم مخالفہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے، 6 ذکر کریں گے، 5 پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. وہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں مفہوم العدد. مفہوم عدد کیا ہے؟ مفہوم عدد کیا ہے؟ جیسے اب عدد کا مفہوم رکھنے کا کیا مطلب ہوگا، جیسے مثال طور پر کہا گیا کہ سم ثلاثۃ ایام، مستحب ہے کہ انسان ہر مہینے 3 روزہ رہے. تو اب یہ حدیث میں آیا کہ سم ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن روزہ رکھو ہر مہینے فی کل شہر. تو اب یہاں پر اگر مفہوم اس عدد کے اس جملے، تو جملہ عددیہ ہے. عددیہ کیا، یعنی وہ جملہ کہ جس میں عدد کا ذکر کیا جائے، اس میں عدد ہے 3 دن روزہ رکھنا عدد. تو اگر آپ اس جملے کے مفہوم کے قائل ہوں گے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے، 3 سے زیادہ جو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا 3 سے کم روزہ نہیں رکھ سکتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں یہ کہتے ہیں کہ پورا ماہ رجب جو انسان روزہ رکھ سکتا ہے، ماہ شعبان پورے ماہ شعبان انسان روزہ رکھ سکتا ہے. تو اگر آپ اس جملے کے مفہوم کے قائل ہوں گے کہ جو حدیث ہے سم ثلاثۃ ایام فی کل شہر، تو کہہ رہے اس کا کیا ہوگا، اس کا اگر مفہوم ہوگا تو پھر یہ کہ تعارض ہو جائے گا اس حدیث اس میں کہ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھو ہر مہینے میں، اور پھر بقیہ حدیثوں میں کہ اس میں کہ تمام ماہ رجب شعبان ماہ رمضان روزہ رکھتا ہے انسان. پھر کیا کریں گے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم عدد ہوتا ہے، عدد کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں، کہہ رہے جی، کہہ رہے مفہوم عدد کا عفواً جملہ عددیہ کا مفہوم جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں 3 صورتیں جو ہیں کیا ہے متصور ہیں، ہم جو تصور کر سکتے ہیں اس میں 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو عدد بیان کی گئی ہے، یا تو قرینہ یہاں پر اس بات کو موجود ہے کہ جو عدد استعمال کیا گیا ہے وہ قلت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سم ثلاثۃ ایام یا صدق عشرۃ دراہم لا اقل، یعنی کم سے کم 10 درہم جو ہے کیا ہے صدقہ کرو. یہ کیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، کم سے کم مقدار کو بیان کرنے کے لیے عدد کا استعمال ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، عدد کا استعمال جو ہے وہ حد اکثر کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہا گیا صدق عشرۃ آلاف علی الاکثر، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے دونوں میں قرینہ حد اقل حد اکثر لا دیا. اس طریقے سے اگر قرینہ اس بات پر ہو کہ عقل اور اکثر جو ہے دونوں کی نفی کی جا رہی ہے، جتنا ہے بس اتنا ہی مقدار میں آپ کو عمل کرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جہاں پہ چونکہ قرینہ یہاں پہ دلیل ہے لہٰذا ہم قرینے کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں گے. ہماری گفتگو کہاں ہے، جہاں پر مجرد ان قرینہ کوئی عدد استعمال ہو جملے میں، تو وہاں پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ایسے جملے کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کا، چاہے جس قسم کے، چاہے بہت آسان سی بات ہے، چاہے عقل ہو اکثر ہو یا عقل اکثر نہ ہو، کہ کسی بھی طرح کا عدد جو ہے وہ جملہ عددیہ کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. ہر طرح کے جملہ عددیہ کا مفہوم میرے نزدیک نہیں ہوتا ہے. مگر کیا، ہاں کہہ رہے کہ ایک ہے وہ کیا کہ اگر عدد کا استعمال حد اکثر کو، حد اعلیٰ کو بیان کرنے کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم ہوگا. یعنی وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یعنی بیان کرنے والا، جملے کو کہنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ انجام نہ دیجیے یا اس سے کم نہ انجام دیجیے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حصر تو ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انحصار جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ
مفہوماً نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جملے کے مفہوم میں دلالت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں خصوصیت مورد اصطلاح استعمال کریں گے. خصوصیت مورد جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ جو اس سے کم یا زیادہ اس سے عمل نہ کریں. جیسے مثال تو ماہ رمضان کا روزہ ہے، اس کو کہا کہ ماہ رمضان یعنی کہ 30 روزے آپ کو رکھنے ہیں، چونکہ خصوصیت خاص روایتیں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں اس بارے میں کہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اب یہاں پر آپ ماہ رمضان کا روزہ 35 دن نہیں رکھ سکتے، 25 دن نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ تو یہاں پہ تو کوئی کہے گا، جو قائل بھی مفہوم عدد ہے وہ کہے گا کہ آپ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا اکثر یا عقل کی صورت میں نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جملے کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ جواب دیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کو اکثر یا عقل انسان نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ من باب مفہوم نہیں ہے بلکہ من باب خصوصیت مورد ہے. بات واضح؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ مفہوم عدد چاہے کسی بھی شکل میں ہو اس کا مفہوم نہیں ہے جملے مفہوم عددیہ کا. کہ لا شکا یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ ہم نے بیان کیا ہے، یعنی لا خلاف فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص. کسی بھی موضوع کا خاص موضوع بار بار کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ آپ جب جملہ بنائیں گے تو موضوع محمول تو بہرحال اس میں ہوتا ہی ہے نا. موضوع محمول، موصوف، صفت، یہ سب چیزوں سے مل کر جو ہے جملہ بنتا ہے. اور نحو میں آ جائے تو مبتدا خبر ہے، یہی موضوع محمول. کہ لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، کسی بھی موضوع کا کسی خاص عدد سے جو ہے کیا کر دینا، معین کر دینا. ٹھیک ہے، تحدید کر دینا، معین کر دینا. لا يدل على انتفاء الحکم فيما عدا، تو یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ حکم جو ہے وہ منتفی ہو جائے کس سے؟ ہاں، فیما عدا، یعنی جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال تو وہی مثال ہے، آپ نے کیا کہا؟ صوم ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہینے میں 4 دن یا 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، کہ لا يدل على انتفاء الحکم فيما عدا، کہ ان 3 سے زیادہ جو ہے اس سے نفی. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے اثبات الشیء لا يدل على نفی ما عدا. ٹھیک ہے، فاذا قیل، یہ کہا جائے کہ صوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر فانه، تو یہ جملہ لا يدل على عدم استحباب صوم غیر ثلاثۃ ایام، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہینے میں 3 دن سے زیادہ جو کوئی انسان روزہ رکھنا صحیح نہیں. اب واضح جی. فلا یعار، ہاں تو اب یہاں فلا یعارض دل استحباب صوم ایام اخرى. تو اب ہم نے کیا کہا کہ کیوں معارضہ ہو رہا ہے؟ تعارض سمجھ میں آیا کہ کیسے ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ جب ہم نے یہ کہا کہ اس جملے کی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ آپ 3 سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ کیا مطلب ہے؟ نہیں کہہ رہے کہ پھر یہاں پر معارضہ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. کیسے تعارض نہیں ہے؟ ہاں تو تعارض کیسے ہے؟ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ماہ رجب کے پورے مہینے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث. دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ 3 دن روزہ رکھیں. اچھا، یہ 3 دن بھی روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے پتہ ہے؟ لوگوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 گنا جو ہے نیکی دی جاتی ہے. تو یہی حکمت ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے ہر مہینے میں تو اس کو ثواب کتنا دیا جائے گا؟ گویا کہ 10 دن اس نے روزہ رکھا، ایک روزے کے برابر. تو گویا 3 دن کا ہر مہینے میں گویا کہ 30 دن، یعنی پورے مہینے وہ روزہ رکھتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر مہینے کے 3 دن تک روزہ رکھتا ہے، 3 دن روزہ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گویا کہ اس کو اجر ایسا ہے کہ وہ صوم الدہر ہے، یعنی پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے وہی ایک حسنہ کا بدلہ 10 حسنہ، تو 3 دن کا 30 دن، اور ہر مہینے میں 30 دن رکھا، نہیں سال بھر اس نے روزہ رکھا ہے. سمجھ، اس لیے تاکید کی گئی روایتوں میں کہ انسان کم سے کم مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے. تو یہ ایک فلسفہ تھا بہرحال. تو انہوں نے کیا کہا کہ اب دیکھیے تو 2 تعارض سمجھنا ہے. تعارض کیسے ہے؟ چونکہ اگر یہ اگر جملہ آ گیا تو آپ کو اس کو بتانا ہوگا. فلا یعارضہ، کیسے یہ تعارض کا مسئلہ ہے؟ تعارض ایسے ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہہ رہی کہ پورے ماہ رجب روزہ رکھو، ایک حدیث ہے جو کہہ رہی کہ 3 دن روزہ رکھو. تو اگر آپ جملہ عددیہ کے مفہوم کے قائل ہو جائیں گے تو یہاں پر تعارض ہو جائے گا، ایک کے منطوق میں دوسرے کے مفہوم سے. ٹھیک ہے، اگر جملہ عددیہ کا مفہوم نکالیں گے کیا کہ 3 دن روزہ رکھنا، یعنی کیا مطلب 3 سے زیادہ روزہ نہ رکھو. اور یہ والی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ 300 دن روزہ رکھو، تو ادھر کہہ رہی ہے 300 دن، ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں. دونوں میں تعارض ہو گیا. بات واضح ہے؟ تو یہ کہنا چاہ رہے فلا یعارض الدلیل علی استحباب صوم ایام اخر. تو اب یہاں پر یہ دلیل جو ہے، یہ دلیل سے کون سی مراد؟ یہ والی صوم ثلاثۃ ایام والی. یہ جو دلیل ہے یہ معارض نہیں ہے، کس سے؟ ان دلیلوں سے کہ جو استحباب صوم ایام اخر کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. بات واضح ہے؟ جی.
نعم کے ذریعے سے استدراک کریں، لیکن یہ بھی استدراک میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ بھی استدراک اس لیے نہیں ہے، اب تک کیا کہا کہ مفہوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی استدراک اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر مفہوم ہوگا، نہیں، یہ خصوصیت مورد کی بنا پر آپ کو حاصل سمجھ میں آئے گا، یہ مفہوم نہیں ہوگا. نعم لو کان الحکم للوجوب، کہیں اگر حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے ہو، استحباب کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ایک شرط، دوسری شرط کیا ہے؟ وَكَانَ التَّحْدِيدُ بِالْعَدَدِ مِنْ جِهَةِ زِيَادَةٍ، اور جو حد بیان کی گئی، چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، عدد میں حد بیان کی جاتی ہے، اور یہ جو حد ہے، یہ جو عدد ہے، یہ کس اعتبار سے ہو؟ یہ بزیادہ ہو، لبیان حد الاعلیٰ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کر سکتے ہیں، جیسے ماہ رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ 30 روزہ رکھ سکتے ہیں، 31 کوئی نہیں رکھ سکتا، بات ہو سے، تو یہ زیادہ، یعنی ایک وجوب اور دوسرا جو کیا ہے، حد اعلیٰ. اور ان دونوں کی تطبیق آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ وہی ماہ رمضان کے روزے میں. دیکھیے ماہ رمضان کا روزہ واجب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور حد اعلیٰ اس کا 30 دن بھی ہے. تو یہاں پر آپ اس کی مثال بہترین یہ ہوگی ماہ رمضان. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فلا شبہۃ فی دلالتہ علی عدم وجوب زیادہ. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کا یہ کہنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ اس سے زیادہ واجب آپ کے اوپر نہیں ہے. 31 روزے آپ پر واجب نہیں ہے، 32 روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات دلالت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ من باب مفہوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ جملہ زیادتی کو دلالت نہیں کر رہا ہے کہ زیادہ نہیں، لیکن یہ من باب مفہوم نہیں ہے بلکہ من باب خصوصیت المورد ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں فلا شبہۃ فی دلالت علی عدم وجوب زیادت کا دلیل صوم 30 یوم من شہر رمضان. ٹھیک ہے، یہ آپ اصول کافی میں پورا ایک باب ہے، اس میں 12-13 روایتیں ہیں، جس سے یہ اخباری سب جو ہے وہ اشکال بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ وہ حدیث ہے جس میں پورے ایک باب ہے کہ جس میں 12-13 حدیثیں ہیں جو صرف اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہے کیا ہے 30 دن ہے. تو وہ اشکال کیا کرتے ہیں وہاں اخباری؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہد لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی 29 کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ 30 روزے سے آپ کم نہیں کر سکتے. یہ اشکال، اس کا جواب ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے، یہ اشکال ہے، کیا گیا تھا، ہم سے بھی پیش آیا تھا میرے پاس. تو کیا کہنا ہے مطلب ہے کہ ہاں، تو کیا کہ دیکھیے صوم 30 ایام میں دونوں چیزیں واجب بھی ہے اور حد اعلیٰ بھی بیان کیا گیا. ولیکن مصنف کہہ رہے ولیکن هذه الدلالہ من جہت خصوصیت المورد لا من جہت اصل تحدید بالعدد. تو یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو دلالت ہے یہ خصوصیت مورد کی بنا پر ہے، کیونکہ حدیثیں آئی ہیں اس حوالے سے، روایتوں میں وارد ہوا ہے، اس وجہ سے آپ 30 سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تعبدی ہے گویا کہ. ہاں، لا من جہت اصل تحدید بالعدد، ہاں یہ عدد کی بنا پر نہیں ہے، بات واضح ہے. حتی یکون نفس العدد مفہوم، یہاں تک کہ آپ یہ کہیں کہ عدد کا مفہوم ہوتا ہے. فالحق تو مسلم گا، تو ہمارا اختیار کیا ہے کہ ان تحدید بالعدد لا مفہوم ہے، کسی جملے میں عدد کو بیان کر دینا اس بات میں دلالت نہیں ہے کہ اس جملے کا مفہوم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.